نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باب الجمع بين السورتين في الركعة. جمع کرنا دو سورتوں کا ایک رکعت میں، یعنی ایک رکعت میں اگر ہم دو سورتیں پڑھتے ہیں تو کیا اس کی اجازت ہے؟ عموماً ہم تو ایک رکعت میں ایک ہی پڑھ لیتے ہیں، تو کیا اگر کوئی ایک سے زیادہ دو یا تین پڑھنا چاہے تو وہ کیا کرے؟ والقراءۃ بالخواتیم، اور سورت کی آخری آیات پڑھنا، مطلب ساری سورت تو آپ نے نہیں پڑھی لیکن سورت کا صرف آخری حصہ پڑھ رہے ہیں، کیا آپ کو اجازت ہے؟ جی ہاں، اس کی بھی اجازت ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ حرم میں جب آپ تشریف لے جاتے ہیں تو امام آپ کو نمازیں پڑھاتے ہیں تو عموماً وہ سورتوں کے آخری حصے سے لے کے آخر تک سورت پڑھا دیتے ہیں، یعنی شروع سے آخر نہیں پڑھاتے بلکہ صرف آخری حصہ پڑھاتے ہیں. تو کیا اس کی کوئی گنجائش، یہ سنت میں یہ چیز ملتی ہے؟ اور کیا وَبِسُورَةٍ قَبْلَ سُورَةٍ، اور ایک سورت دوسری سورت سے پہلے پڑھ لینا، یعنی ترتیب کے علاوہ پڑھنا. مثال کے طور پر ترتیب کیا ہے؟ ترتیب یہ ہے کہ پہلے سورت البقرہ پڑھی جائے، پھر اس کے بعد سورت آل عمران پڑھی جائے، پھر النساء پڑھی جائے. لیکن اگر کوئی پہلی رکعت میں سورت آل عمران پڑھ لیتا ہے اور دوسری میں البقرہ پڑھتا ہے، کیا یہ کر سکتا ہے؟ بہت سے لوگ اس معاملے میں عموماً کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں. ابھی میں کچھ نہیں کہوں گی ہاں یا نہیں، آگے آپ دیکھیں گے. وَبِأَوَّلِ سُورَةٍ، اور کسی سورت کی صرف پہلی آیتیں پڑھ لینا، جیسے سورت البقرہ کی الف لام میم سے شروع کر کے کچھ آیتیں عذاب النظیم تک مثلاً پڑھ لینا، یا اسی طرح سورت الکہف کی پہلی چند آیات پڑھ لینا، یا کسی بھی سورت کی پہلی کچھ آیتیں پڑھ لینا اور آخر تک پوری سورت نہ پڑھنا. کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ وَيُذْكَرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّائِبِ، اور عبداللہ بن صائب سے ذکر کیا گیا، قرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمنون فی الصبح، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت المؤمنون صبح کی نماز میں پڑھی، حتی اذا جاء ذکر موسیٰ و ہارون، یہاں تک کہ جب سورت میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر آیا، او ذکر عیسیٰ، یا حضرت عیسیٰ کے قصے پہ پہنچے، اخذتہ صعلۃ، تو آپ کو کھانسی آ گئی. یہ سعالین دوائی جو ہے نا کھانسی کی، یہ اسی سے ہے، عربی کا لفظ ہے. صعلۃ یعنی کھانسی آ گئی. فرکع، تو آپ نے کیا کیا؟ وہیں رکوع کر دیا، یعنی پوری سورت مکمل نہیں کی، کچھ آیات پڑھ کے وہیں پر رکوع کر دیا. وقرأ عمر فی الرکعۃ الاولی، اور پڑھی عمر نے پہلی رکعت میں کتنی؟ ب120 آیتن، 120 آیتیں. کس چیز کی؟ من البقرۃ، سورت البقرہ کی. وفی الثانیۃ، اور دوسری رکعت میں بسورۃ من المثانی، مثانی کی ایک سورت میں سے آپ نے پڑھی. مثانی وہ صورتیں ہوتی ہیں کہ جن میں 100 سے زیادہ آیات ہوں یا 100 تک آیات ہوں، 100 یا 100 کے قریب یا 100 سے کچھ کم و بیش، وہ مثانی ہوتی ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پہلی رکعت لمبی تھی 120 اور دوسری میں 100 یا اس سے کچھ کم یا تھوڑی سی زیادہ. وقرأ الاحنف، اور احنف بن قیس جو ہیں انہوں نے کیا پڑھی؟ یہ بھی صحابی ہیں. بالکہف، سورت الکہف، فی الاولی، شروع رکعت میں. وفی الثانیۃ بیوسف، اور دوسری رکعت میں سورت یوسف. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ سورت یوسف ترتیب میں کہاں ہے؟ سورت الکہف سے پہلے ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ پہلی رکعت میں سورت کہف پڑھ لی اور دوسری میں سورت یوسف پڑھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس طرح ہمیں پابند نہیں کیا گیا کہ ہم جس طرح اس وقت ترتیب ہے قرآن کی اسی طرح ہی رکعتوں میں چلیں. ہاں، اس بات کا احتیاط کرنا چاہیے کہ جیسے ایک ہی سورت البقرہ کی پہلی اور آخری آیتیں آپ پڑھ رہے ہیں تو پہلی رکعت میں پہلی آیتیں پڑھ لیں اور آخری رکعت میں آخری آیات پڑھ لیں. ایک سورت کی ترتیب نہ بدلیں، لیکن مختلف صورتیں اگر آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، مثلا آپ نے پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھ لی، اب آپ کھڑے ہیں کہ اب میں دوسرے میں کیا کروں، میں تو آخری سورت پہلے پڑھ چکی ہوں، پتہ نہیں میری نماز میں خلل ہو. کوئی خلل نہیں ہوا، دوسری میں آپ قل ہو اللہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن آپ یوں نہیں کریں گے کہ سورت الناس پڑھتے وقت من الجنت والناس سے شروع کر کے قل اعوذ برب الناس شروع کریں، یعنی پیچھے سے آگے نہیں آئیں گے. ان آیات کی ترتیب نہیں بدلیں گے، لیکن سورتوں کی ترتیب میں اگر آگے پیچھے کچھ ہو گیا تو کوئی حرج نہیں. وفی الثانیۃ بیوسف اور یونس، یعنی دوسری رکعت میں سورت یوسف یا یونس پڑھی. وذکر انہ صلی مع عمر رضی اللہ عنہ الصبح بہما، اور وہ ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے نماز پڑھی حضرت عمر کے ساتھ صبح کی، اور حضرت عمر نے یہی 2 صورتیں پڑھی. وقرأ ابن مسعود ب40 آیت من الانفال، اور حضرت ابن مسعود جو ہیں عبداللہ بن مسعود، انہوں نے 40 آیتیں پڑھی پہلی رکعت میں سورت الانفال کی. وفی الثانیۃ، اور دوسری رکعت میں بسورۃ من المفصل، مفصل کی کچھ صورتیں، اور مفصل کل آپ کو میں بتا چکی ہوں. وقال قتادہ فی من یقرأ بسورۃ فی رکعتین،
اور قتادہ کہتے ہیں اس معاملے میں کہ جو کوئی پڑھے 2 سورتیں ایک رکعت میں، او یردد سورۃ واحدۃ فی رکعتین، یا ایک ہی سورت دونوں رکعتوں میں پڑھ لے، مثلا پہلی میں بھی قل ھو اللہ پڑھ لی، دوسری میں بھی قل ھو اللہ پڑھ لی، تو کیا اس سے نماز پہ کوئی خلل تو نہیں آئے گا؟ کلن کتاب اللہ، وہ کہتے ہیں کہ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ ایسا کر سکتے تو انہوں نے کہا ساری کی ساری اللہ ہی کی کتاب ہے۔ وقال عبید اللہ ابن عمر، اور عبید اللہ بن عمر کہتے ہیں، ان ثابت ان انس رضی اللہ عنہ، کان رجل من الانصار، کہ انصار کا ایک شخص تھا، یا امہم فی مسجد قباء، جو ان کی امامت کراتا تھا مسجد قباء میں، فکان کلما افتتح سورۃ، جب کبھی وہ کسی سورت کو شروع کرتا، یقرأ بها لہم فی الصلاۃ مما یقرأ به افتتح بقل ھو اللہ احد، یعنی جب بھی وہ نماز پڑھانے لگتا تو قرات میں سب سے پہلے کیا پڑھتا؟ قل ھو اللہ، پھر کچھ اور پڑھتا، حتی یفرغ منہا، یہاں تک کہ اس سے فارغ ہو جاتا، ثم یقرأ بسورۃ اخری معہا، پھر اس کے ساتھ ایک اور سورت پڑھتا، وکان یصنع ذلک فی کل رکعت، اور یہ کام وہ ہر رکعت میں کرتا، صرف یہ نہیں کہ نماز کی پہلی رکعت میں، بلکہ ہر رکعت میں پہلے قل ھو اللہ، اس کے بعد کوئی اور سورت۔ فکلمہ اصحابہ، تو اس کے ساتھیوں نے اس سے بات کی، کیا بات کی؟ فقالوا، انہوں نے کہا، انک تفتتح بہذہ السورہ، کہ تم افتتاح کرتے ہو اسی سورت کے ساتھ، ثم لا تری انہا تجزئک، پھر تم نہیں دیکھتے کہ وہ تجھے کافی ہو جاتی ہے، حتی تقرأ باخری، کہ تم پھر دوسری بھی پڑھنے لگتے ہو، یعنی ہر رکعت میں پہلے سورت قل ھو اللہ پڑھتے ہو اور پھر ایک اور بھی پڑھتے ہو، کہ کیا ایک قل ھو اللہ ہی پڑھ لینا کافی نہیں؟ فإما ان تقرأ بها وإما ان تدعها وتقرأ باخری، تو تم یا تو قل ھو اللہ پڑھا کرو یا پھر کوئی اور پڑھا کرو۔ فقال ما انا بتارکها، تو وہ شخص کہنے لگا میں یہ سورت نہیں چھوڑوں گا، ہر رکعت میں ضرور پڑھوں گا قل ھو اللہ۔ ان احببتم، اگر تم پسند کرو، ان امکم، کہ میں تمہاری امامت کروں، بذالک، ساتھ اس کے، یعنی اس طریقے پر، فعلت، تو میں کرتا ہوں، وان کرہتم، اور اگر تم ناپسند کرتے ہو، ترکتکم، تو میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، قل ھو اللہ نہیں چھوڑ سکتا۔ وکانوا یرون انہ من افضلہم، اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ شخص ان میں سب سے افضل ہے، یعنی وہی زیادہ بہتر ہے امام۔ وَكَرِهُ أَن يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ، اور یہ بھی ناپسند کرتے تھے کہ اس کے سوا کوئی اور امامت کرائے۔ فَلَمَّا أَتَاهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب تشریف لائے ان کے پاس کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا ہوا؟ أخبروه الخبر، تو انہوں نے خبر دی ان کو ایک بات کی، یعنی کنہوں نے خبر دی؟ قباء والوں نے اس شخص کی شکایت کی کہ یہ ہمیشہ قل ھو اللہ پڑھتا ہے۔ فقالت یا فلان، تو آپ نے اس سے پوچھا، یا فلان، ما یمنعک ان تفعل ما یأمرک بہ اصحابک، کیا چیز روکتی ہے تجھ کو کہ تو کرے جو حکم دیتے ہیں تجھ کو ساتھ اس کے ساتھی تیرے، یعنی تو اپنے ساتھیوں کی بات کیوں نہیں مان لیتا؟ وما یحملک علی لزوم ہذہ السورہ، اور کیا چیز تمہیں اکساتی ہے، پابند کرتی ہے اس سورت کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کو، فی کل رکعت، ہر رکعت میں، یعنی تو ہر رکعت میں قل ھو اللہ کا پڑھنے پر کیوں اصرار کرتا ہے؟ فقال انی احبھا، تو کہتے ہیں کہ میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبک ایہا ادخلک الجنہ، تیری محبت اس سورت کے ساتھ تجھے جنت میں داخل کرے گی، یعنی اس سورت کے ساتھ محبت کرنا جنت میں جانے والے کاموں میں سے ہے۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ عن عمرو بن مرہ قال سمعت ابا وائل قال جاء رجل الى ابن مسعود فقال قرأت المفصل الليلة في ركعت، ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے مفصل کی ساری صورتیں پڑھ لی ایک رکعت میں آج کی رات، یعنی رات کو میں نے مفصل جو ہیں، اور وہ کون سی ہے، قاف سے آخر تک، ساری ایک رکعت میں پڑھ لی۔ فقال، تو انہوں نے کیا کہا، حزن کا حز الشعر، یعنی جلدی جلدی پڑھی جیسے جلدی جلدی شعر پڑھے جاتے ہیں، یعنی شعروں کی طرح تو نہیں ہے، صورتیں پڑھ لی۔ لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقرن بينهن، تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یعنی عبداللہ بن مسعود، لقد عرفت النظائر، میں جانتا ہوں وہ مثالیں، التي، وہ جو، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، يقرن بينهن، جمع کرتے ان کے درمیان، یا اکٹھا کرتے، قرنا یعنی ساتھ ملاتے تھے ان کو، یعنی تم نے یہ کیسے پڑھ لی ساری کی ساری ایک ہی رکعت میں نے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے 2 صورتیں پڑھا کرتے تھے، بس 2 سے زیادہ نہیں اکٹھا کیا کرتے، یقرونو یعنی جمع کرتے تھے، اور وہ کیا تھی، فذکر 20 سورۃ من المفصل، تو انہوں نے 20 صورتیں مفصل میں سے ذکر کی، سورتین من آل حامیم فی کل رکعت، 2 صورتیں حامیم سے شروع ہونے والی ہر رکعت میں،
اور اس کے علاوہ کیا ہے، یعنی کیا کیا اکٹھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے سورۃ رحمان اور نجم، اقتربت اور الحاقہ، زاریات اور طور، واقعہ اور نون، سأل سائل اور والنازعات، مطففین اور عبسہ، مدثر المزمل، هل اتی اور لا اقسم، ام والمرسلات، اور اذا الشمس کورت اور الدخان. یعنی آپ جب دو صورتوں کو ملاتے تو عموماً ان کا جوڑا بنایا کرتے تھے، یعنی یہ اکٹھی پڑھتے تھے، اور تم نے اگر ساری ایک ہی دفعہ میں پڑھ لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ان صورتوں کا حق ادا نہیں کیا، اور ایسا ہی معاملہ کیا جیسے شیروں کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، یعنی گویا اس کو ناپسند کیا. لیکن ہمارے ہاں بھی فخر کس پہ کیا جاتا ہے کہ فلاں مسجد میں ایک رات میں پورا قرآن پاک پڑھ لیا گیا ہے. باب یقرأ فی الاخریین بفاتحۃ الکتاب، پچھلی 2 رکعتوں میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھنا. اس کا مطلب کیا ہے کہ جیسے 4 رکعت کی نماز ہے، ظہر کی یا عصر کی یا عشاء کی، تو اس میں پہلی 2 رکعتوں میں سورت پڑھنا سورۃ الفاتحہ کے بعد، اور آخری 2 رکعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھنا. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حمام عن یحیی عن عبد اللہ بن ابی قتادہ عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی الظہر فی الاولیین بام الکتاب وسورتین وفی الرکعتین الاخریین بام الکتاب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور سورت پڑھتے، اور آخری 2 رکعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھتے. ام الکتاب کا معنی سورۃ الفاتحہ. ویسمعنا الآیہ، اور آپ ہمیں آیت سنایا کرتے تھے. ویطول فی الرکعۃ الاولی، اور لمبی کرتے تھے پہلی رکعت، ما لا یطیل فی الرکعۃ الثانیہ، جو نہ لمبی کرتے دوسری رکعت میں. یعنی 2 جو پہلی بھی ہوتی تھی جس میں سورتیں بھی پڑھتے تھے، تو پہلی رکعت میں نسبتاً لمبی سورت اور دوسری میں نسبتاً کم. وہکذا فی العصر وہکذا فی الصبح، اور اسی طرح عصر کی نماز میں اور اسی طرح صبح کی نماز میں بھی آپ کرتے تھے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں بھی ایک حکمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ حکمت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابتدا کرتے، انسان جب فریش ہوتا ہے نماز میں کھڑا ہی ہوتا ہے، تو اگر لمبی ذرا پڑھ لے اس رکعت کو تو وہ خود پر بھی اور پیچھے پڑھنے والوں پر بھی آسان ہوتا ہے. جب دوسری رکعت آتی ہے تو انسان کی ذرا سی وہ ٹینشن یا اتنی قوت نہیں رہتی، لہٰذا اس کو ذرا سا مختصر کر لیا گیا. اور آخری 2 رکعتیں جو اس میں صرف سورۃ الفاتحہ ہے، یعنی نماز پڑھی بھی جائے لیکن ایسی ترتیب سے کہ جس میں پڑھنے والوں پہ بوجھ بھی نہ ہو. باب من خافت القراءۃ فی الظہر والعصر، خافت خفیہ کرنا، القراءۃ قراءت، فی الظہر ظہر میں، والعصر اور عصر میں. حدثنا قتیبۃ بن سعید قال حدثنا جریر عن الاعمش عن عمارۃ بن عمیر عن ابی معمر قال قلنا لخباب، ہم نے خباب سے کہا، خباب بن ارت صحابی ہیں، اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر والعصر، کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں کچھ پڑھتے تھے؟ قال نعم، کہا ہاں. قلنا من این علمت، ہم نے پوچھا تمہیں کہاں سے پتا چلا؟ قال باقتراب لحیتہ، کہ آپ کی داڑھی یا ریش مبارک کے ہلنے سے. یعنی خاموش تو پڑھے انسان، انہوں نے زبان کا ذکر نہیں کیا بلکہ داڑھی کے ہلنے کا ذکر کیا. اس سے مطلب یہ کہ آپ پڑھتے تھے لیکن دل میں پڑھتے تھے، اور دل میں پڑھنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ کے ہونٹ نہیں ہلتے تھے بلکہ ہونٹ اور ٹھوڑی اور وہ سارا حصہ جو تھا وہ ہلتا تھا. اور یہ پچھلی روایت میں کیا آیا کہ کبھی کبھار ایک ایک آیت بیچ میں سے آپ کی سنائی دیتی تھی. باب اذا اسمع الامام الآیہ، جب سنوائے امام کوئی آیت، یعنی ساری سورت تو نہیں، بیچ بیچ میں آیت سنائے. حدیث گزر چکی ہے. حدثنا محمد بن یوسف قال حدثني الاوزاعی قال حدثني يحيى بن ابي كثير حدثني عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر ويسمعنا الآية احيانا، کبھی کبھار ہمیں ایک آیت بیچ میں سے سنوا جاتے. وكان يطول في الركعة الاولى، اور پہلی رکعت آپ لمبی پڑھا کرتے تھے. باب يطول في الركعة الأولى. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر ويقصر في الثانية ويفعل ذلك في صلاة الصبح. باب جهر الإمام بالتأمين، اونچا پڑھنا امام کا آمین کو. وقال عطا، اور عطا کہتے ہیں آمین دعاء، آمین ایک دعا ہے. امنا ابن زبیر، ابن زبیر نے آمین پڑھی، ومن وراءہ، اور جو ان کے پیچھے تھے، حتی ان للمسجد للجۃ، اتنی زور سے پڑھی کہ جیسے مسجد میں ایک گونج تھی. وکان ابو ہریرہ ینادی الامام، اور ابو ہریرہ جو تھے وہ امام کو پکار کے کہا کرتے تھے، لا تفتنی بآمین، نہ فوت کرنا میری آمین. یہ کیوں کہتے تھے؟ اصل میں مروان جب مدینے کا گورنر تھا، حاکم تھا، اس وقت ابو ہریرہ جو تھے نماز کے وقت مروان کی مدد کرتے تھے صفیں درست کرانے میں.
یعنی جو حاکم ہوتا تھا وہی امام ہوتا تھا، وہی نماز پڑھاتا تھا، تو وہ نماز پڑھاتا اور ابو ہریرہ جو تھے وہ صفیں درست کراتے، اور اتنے میں مروان جو تھا وہ نماز شروع کر لیتا تھا. آہستہ سے خرابی یہ ہوئی کہ جب یہ حکمران امامت کراتے تھے تو تیز تیز اور جلدی اور مختصر صورتیں پڑھ کے بس ختم کرنے والی بات کرتے تھے. تو اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ مروانی سنت ہے کہ نماز میں بالکل چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھنا، لیکن ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو بالکل فراموش کر دی، آسان سنتیں اپنا لی یا دوسروں کی سنتیں اختیار کر لی. بہرحال یہ تو اپنی اپنی چوائس کی بات ہے. اب یہاں پر یہ کہ ابو ہریرہ مروان کو کیا کہتے کہ میری آمین نہ چھٹنے پائے، کہ ایسا نہ ہو کہ میں صفیں درست کراتا رہوں اور ابھی میں شروع ہی نہ کروں اور تم آمین کہہ کے آگے بھی چل پڑو، یعنی میرا انتظار کرنا. اور یہ کیوں اتنا اصرار تھا ان کا آمین پہ، اس کی آگے بھی احادیث سے اس کی فضیلت پتہ چلے گی. وقال نافع، اور نافع کہتے ہیں کان ابن عمر لا یدعہ، اور ابن عمر جو تھے عبداللہ بن عمر وہ آمین کو چھوڑتے نہیں تھے. ویحدہم، اور اکساتے تھے ان کو، یعنی لوگوں کو اکساتے تھے کہ آمین کہنے میں بخل نہ کرو. وسمعت منہ فی ذلک خبرا، اور اس معاملے میں نے ان سے ایک حدیث بھی سنی تھی. اس میں یہ ہے کہ امام شافعی، امام احمد اور جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ آمین اونچی آواز سے پڑھی جائے. امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ اس کو آہستہ آواز سے پڑھنے کو کہتے ہیں، اور امام مالک کہتے ہیں کہ آمین پڑھی ہی نہ جائے. اب آپ کہیں گے اتنے بڑے امام ہیں امام مالک، اور وہ کیوں کہتا ہے وہاں آمین نہ پڑھی جائے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی کتنا بھی بڑا عالم ہو یا امام ہو، ضروری نہیں کہ سارا علم اس کے پاس جمع ہو چکا ہو، اس سے بہت سی چیزیں اوور سائٹ بھی ہو سکتی ہیں. لہٰذا اگر کسی بھی امام کا علم اتنا ہو جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا تو پھر فرق ہی باقی نہ رہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک میں کچھ نہ کچھ کمی ایسی رکھی کہ جس کی وجہ سے وہ اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے. حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن سعید ابن المسیب و ابی سلمۃ ابن عبد الرحمن انہما اخبراہ عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا امن الامام فامنوا. اب یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کس چیز کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اذا امن الامام، جب امام آمین کہے، فامنوا، تو تم بھی آمین کہو. یعنی امام جو ولضالین کہہ کے آمین کہہ رہا تو ساتھ ہی تم کہہ دو. فا جو ہے یہ تراخی کے لیے نہیں ہے کہ وہ آمین کہہ دے تو پھر تم آمین کہو، یہ نہیں مطلب اس کا، بلکہ امام اور تمہاری آمین یکساں ہی ہو، ایک ہی دفعہ ہو. فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکہ، کیونکہ جس کی موافقت ہو گئی اس کی آمین کی ملائکہ کی آمین کے ساتھ، کیونکہ جب دعا کرتے ہیں تو فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. تو جب کسی انسان کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، یعنی ایک ہی وقت میں نکلی دونوں کی آمین، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس انسان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. قال ابن شہاب وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول آمین. ابن شہاب کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آمین کہا کرتے تھے. ابن شہاب یہ کون ہے؟ امام زہری ہیں. یعنی امام بھی بلند آواز سے کہے، مراد یہ ہے اس میں. باب فضل التامین، آمین کہنے کی فضیلت. حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال احدکم آمین، کہ جب تم میں سے کوئی شخص آمین کہے، وقالت الملائکۃ فی السماء آمین، اور فرشتے آسمان پر آمین کہہ رہے ہوں، فوافقت احداہما الاخری، ایک آمین دوسرے سے مل جائے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. کیونکہ فرشتوں کی دعا قبول ہوتی ہے نا، تو اس لیے اگر کسی انسان کی دعا اس کے مطابق ہو جائے تو وہ بھی ساتھ قبولیت کے لیے اٹھ جاتی ہے. مراد یہ ہے. باب جہر المأموم بالتأمین، جہر یعنی اونچی آواز سے کہنا المأموم مقتدی کا بالتأمین آمین کو. حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ عن مالک عن سمی مولا ابی بکر عن ابی صالح عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم کیا کہو؟ فقولوا آمین. فإنه من وافق قوله قول الملائکہ، کیونکہ جس کی بات فرشتوں کی بات سے موافقت کر گئی، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. تابعہ محمد بن عمرو عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ، اس حدیث کو محمد بن عمرو نے ابو سلمہ سے بھی روایت کیا، عن ابو ہریرہ سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، و نعیم المجمر عن ابی ہریرہ، اور ایک اور روایت میں یہ ابو ہریرہ سے نعیم المجمر نے بھی روایت کی. نہیں مراد کہنے کا یہ امام بخاری کا کہ اس حدیث کو اور طریقوں سے بھی روایت کیا گیا ہے. باب اذا رکع دون الصف، جب کوئی شخص صف میں پہنچنے سے پہلے ہی رکوع کر لے. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حمام عن الاعلم وهو زیاد عن الحسن عن ابی بکرۃ انه انتهى الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو راکع، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت پہنچے کہ جب آپ رکوع کر رہے تھے. فرکع، تو انہوں نے بھی رکوع کر لیا، قبل ان يصل الى الصف، اس سے پہلے کہ وہ صف میں پہنچتے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جماعت ہو رہی ہے
لائنیں بنی ہوئی ہیں. ایک شخص دروازے سے داخل ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کر لیا, وہ صف میں پہنچنے سے پہلے ہی رکوع میں چلا جاتا ہے. فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے یہ بات بتائی کہ میں نے آج ایسے کیا. فقال, تو آپ نے فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعد. جب آپ کسی کو منع بھی کرتے تھے تو اتنے خوبصورت الفاظ استعمال کرتے, اللہ تمہاری حرص میں اور اضافہ کرے, لیکن ایسا نہ کرنا. یعنی صف میں پہنچنے سے پہلے پیچھے ہی کھڑے ہو کے تم رکوع نہ کرنا, صف میں پہنچ کر رکوع کرنا. اور اس کو اپریشیٹ کیا, یعنی غلطی تھی لیکن انکریج بھی کیا. کس طرح انکریج کیا کہ دیکھو تم نے اس شوق میں کہ حضور رکوع میں چلے گئے, میں بھی جلدی سے چلا جاؤں, تمہارا یہ شوق اپنی جگہ قابل قدر, لیکن ڈسپلن اپنی جگہ پر ہے, تم وہاں پہنچ کر ہی رکوع کرنا آئندہ. اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جب کوئی رکوع میں پہنچ جائے, رکوع میں مل جائے, تو یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کی وہ رکعت پوری ہو جاتی ہے. تو انسان اس لالچ میں کہ میری رکعت نہ چھٹ جائے, یہی رکوع کر لوں, تو نہیں, جب تک آپ صف میں نہ پہنچے رکوع نہ ہو. باب اتمام التکبیر فی الرکوع, پورا کرنا تکبیر کا رکوع میں, یعنی رکوع کے وقت بھی تکبیر کہنا. قال ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفیہ مالک بن الحویرث. ابن عباس نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی اور اس میں مالک بن حویرث نے بھی اپنی روایت بیان کی ہے. حدثنا اسحاق الواسطی قال اخبرنا خالد عن الجریری عن ابی العلاء عن مطرف عن عمران بن حسین قال صلی مع علی رضی اللہ عنہ بالبصرہ, کہ انہوں نے حضرت علی کے ساتھ بصرہ میں نماز پڑھی. فقال, انہوں نے کہا ذکرنا ھذا الرجل صلاۃ كنا نصلیھا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمیں وہ نماز یاد کرا دی جو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھا کرتے. ظاہر ہے کہ حضرت علی حضور کے پاس سے آئے تھے تو قریب ترین تھے ان سے سنت کے اتباع میں. فذکر انہ کان یکبر کلما رفع وکلما وضع, تو حضرت علی جب سر اٹھاتے اور جب سر جھکاتے اس وقت تکبیر کہتے تھے. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ انہ کان یصلی بہم, کہ حضرت ابو ہریرہ جو تھے وہ ان کو نماز پڑھاتے تھے. فیکبر, تو تکبیر کہتے, کلما خفض ورفع, جب کبھی جھکتے اور اٹھتے, فاذا انصرف, جب وہ سلام پھیرتے, قال انی لاشبہکم صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور کہتے کہ میں تم سب میں زیادہ مشابہت رکھتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے. باب اتمام التکبیر فی السجود, اتمام یعنی پورا کرنا التکبیر, تکبیر کا فی السجود, سجدے میں, یعنی سجدے میں جا کر تکبیر پورا کرنا. مثلا اگر کوئی شخص بیٹھ کر اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو یعنی اس کا سر زمین پہ لگ جاتا ہے اور اکبر کی آواز اس وقت اس سے نکل رہی ہے اس کے منہ سے, تو ایسا کرنے کی بھی اجازت ہے. یعنی ضروری نہیں کہ رک جائے جب تک اللہ اکبر کہہ نہ لے تو سر نہ رکھے, نہیں, وہاں تک جا کے بھی اللہ اکبر کہہ سکتا ہے. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن غیلان ابن جریر عن مطرف ابن عبد الله قال صلیت خلف علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ انا وعمران ابن حسین فكان اذا سجد كبر واذا رفع رأسه كبر, یعنی جب سجدے میں جاتے تکبیر کہتے, جب سر اٹھاتے تکبیر کہتے. واذا نہض من الركعتين كبر, جب دو رکعتوں سے اٹھتے یعنی التحیات پڑھ کے پھر تکبیر کہتے. فلما قضى الصلاة, جب نماز پڑھ چکے, اخذ بيدي عمران ابن حسین, تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا. فقال قد ذکرنی ھذا صلاۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اس شخص نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد کرا دی. او قال قد صلی بنا صلاۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یا یوں کہا کہ اس شخص نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھائی. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشام عن ابي بشر عن اکرمہ قال رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع. اکرمہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا عند المقام, مقام یعنی مقام ابراہیم کے پاس, کیا کر رہا ہے, يكبر في كل خفض ورفع, ہر اوپر نیچے آتے جاتے اللہ اکبر کہہ رہا ہے. واذا قام, اور جب قیام کرتا, واذا وضع, اور جب رکھتا ہے یعنی سجدے میں جاتا ہے سر رکھتا ہے. فاخبرت ابن عباس, میں نے یہ بات ابن عباس کو بتائی رضی اللہ عنہ. فقال, ابن عباس کہتے ہیں اولیس تلک صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ام لک, تیری ماں نہ رہے کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہیں, تمہیں کیا شک ہے اس پہ, وہ ٹھیک ہی تو کر رہا ہے. مراد یہ ہے یعنی ان ساری جگہوں پر اوپر نیچے آتے جاتے اللہ اکبر کہنا چاہیے. باب التکبیر اذا قام من السجود, سجدہ کر کے کھڑے ہونے پہ تکبیر کہنا, یعنی جب انسان آخری سجدے سے سر اٹھائے اور التحیات کے لیے نہیں بیٹھ رہا بلکہ اوپر جا رہا ہے تو اس وقت بھی تکبیر کہنا ضروری ہے. اصل میں یہ باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ہم جو کہہ رہے ہیں اس کے لیے دلیل ہے, اور وہ دلیلیں یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں. مثلا آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ ہم سجدے سے جب اوپر اٹھتے ہیں تو ہم تکبیر کیوں کہتے ہیں, کیا اس کی دلیل ہے. ہم نے تو ایسے ہی سیکھ لیا یا دیکھا اور ویسے ہی کرتے رہے, لیکن چونکہ یہ ایک علمی بات ہو رہی ہے اس لیے وہ حدیثیں یہاں لائی جا رہی ہیں کہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت بھی اللہ اکبر کہنی چاہیے. حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حمام عن قتادہ عن اکرمہ قال صلیت خلف شیخ بمکہ
اکرمہ کہتے کہ میں نے نماز پڑھی ایک بوڑھے شخص کے پیچھے مکہ میں، فکبر 22 تکبیرتن، تو اس نے 22 تکبیریں پڑھی. فقلت لابن عباس انہ احمق، میں نے ابن عباس سے کہا یہ تو احمق معلوم ہوتا ہے. فقال ثقلت کا امک، ابن عباس کہتے ہیں تیری ماں تجھ کو روئے، سنت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. وقال موسى حدثنا ابان قال حدثنا قتادہ حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث انه سمع ابا هريره يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، یکبر، تکبیر کہتے حين يقوم، جب کھڑے ہوتے یعنی شروع کرتے وقت، ثم یکبر حين يركع، پھر تکبیر کہتے جب آپ رکوع پہ جاتے، ثم یقول سمع اللہ لمن حمدہ حين يرفع صلبه من الركوع، جب رکوع سے اٹھتے تو اس وقت تکبیر نہیں بلکہ کیا کہتے سمع اللہ لمن حمدہ. ثم یقول وهو قائم، اور جب آپ کھڑے ہوتے تو پھر کیا کہتے ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد کہتے. قال عبداللہ بن صالح عن اللیث، عبداللہ بن صالح لیث سے روایت کرتے ہیں ولک الحمد، یعنی یہاں ایک روایت میں لک الحمد ہے اور دوسری میں ولک الحمد. ثم یکبر، پھر آپ تکبیر کہتے حين یحوی، یعنی جس وقت آپ جھکتے. ثم یکبر حين یرفع رأسہ، پھر آپ تکبیر کہتے جب سجدے سے سر اٹھاتے. ثم یکبر حين یسجد، پھر تکبیر کہتے جب سجدے میں جاتے. ثم یکبر حين یرفع رأسہ، اور پھر تکبیر کہتے جب آپ سر اٹھاتے. ثم یفعل ذلك فی الصلاۃ کلھا، اور پھر آپ ساری نماز میں ایسے ہی کرتے، یعنی باقی رکعتیں بھی ایسے ہی ادا کرتے حتی یقضیھا، یہاں تک کہ ان کو پورا پڑھ لیتے. ویکبر حين یقوم من السنتین بعد الجلوس، اور بیٹھنے کے بعد جو باقی 2 رکعتیں ہوتی تھی اس میں بھی جب آپ کھڑے ہوتے پھر بھی اللہ اکبر کہا کرتے تھے. یہ لفظ یہاں پر ایک نیا آیا ہے یحوی، ہے واو یہ، یعنی اپنے آپ کو موڑنا، گول کرنا. مراد یہ کہ اوپر سے جب انسان نیچے جاتا ہے اس طرف اشارہ ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ رکوع میں جب جاتے ہیں تو رکوع سے تو نہیں سجدے میں گرتے نا، نیچے رکوع کے بعد کیا کرتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے. تو کھڑے ہو کر جب دوبارہ رکوع میں جا رہے ہوتے ہیں اس کو یحوی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. باب وضع الاکف علی الرکب فی الرکوع، رکھنا ہتھیلیوں کا گھٹنوں پر رکوع میں. یعنی یہ کہاں سے پتا چلا کہ ہم یہ ہاتھ جو ہیں گھٹنوں پر ہی رکھیں، اوپر نہ رکھیں یا پنڈلیوں پہ نہ رکھیں یا دونوں کے درمیان نہ رکھیں؟ گھٹنوں پر ہی کیوں رکھیں؟ گھٹنا نی کو کہتے ہیں، کیونکہ میں خود گھٹنا اور ٹخنا میں ہمیشہ کنفیوژن کا شکار ہوتی رہی. وقال ابو حمید فی اصحابہ، اور ابو حمید جو ہیں وہ اپنے ساتھیوں میں کہتے ہیں امکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ من رکبتیہ، کہ جما کے رکھتے تھے. امکنا مکان یعنی جمی ہوئی چیز، کسی چیز کو پوری طرح رکھنا. آپ جما کے رکھتے تھے، ٹکا کے رکھتے تھے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر. یعنی بعض لوگ نماز پڑھتے تو بس ایسے سیدھی ہتھیلیاں اس پہ ذرا سی چپکاتے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاتھوں کو کھول کے گھٹنوں کو ہلکا سا پکڑ لینا چاہیے، جما کے پکڑنا چاہیے ان جگہوں کو رکوع میں جاتے وقت. اچھا، ایک اور بات یہ ہے کہ پہلے ایک جو طریقہ تھا وہ یہ بھی تھا کہ دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر 2 گھٹنوں کے درمیان رکھ لیا کرتے تھے، اس کو تطبیق بولتے ہیں. لیکن بعد میں یہ منسوخ ہو گئی تھی چیز. بعد میں کیا کہا گیا کہ دونوں الگ الگ گھٹنوں کو پکڑ کے رکھا جائے. حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ عن ابی یعفور قال سمعت مصعب بن سعد یقول صلیت الی جنب ابی. مصعب بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کے ساتھ پہلو میں نماز پڑھی. فطبقت بین کفیہ، تو میں نے ملا لی دونوں ہتھیلیاں. طبقہ کا مطلب ہوتا ہے ایک کے اوپر ایک رکھنا، دونوں کو جوڑ لیا. ثم وضعتهما بین فخذیہ، پھر میں نے ان کو اپنے دونوں رانوں کے درمیان رکھ لیا. فنہانی، تو مجھ کو روکا. ابھی میرے باپ نے وقالا، اور کہا کننا نفعلہ، پہلے ہم ایسا ہی کیا کرتے تھے شروع میں رکوع کرتے وقت، ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہمیں کیسے رکھنا ہے. فنہینا عنہ، پھر ہمیں اس سے منع کر دیا گیا. وامرنا ان ندع ایدینا علی الرکب، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھیں. اس سے یہ نہیں ضروری کہ پہلے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا کہ ایسا رکھا جائے. جیسے اگر آپ میں سے کسی کو نہ پتا ہو کہ نماز کیا ہوتی ہے اور اسے رکوع کا بتایا جائے نماز میں رکوع ہوتا ہے، اور اس کو یہ نہ بتایا جائے کہ رکوع میں ہاتھ کہاں رکھنے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ یہیں پر رکھ لے. تو اسی طرح ابتداء میں مسلمان یہاں پر رکھتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طریقہ سکھایا کہ یہاں نہیں، یہاں رکھنا ہے. تو پہلا حکم منسوخ ہو چکا ہے. اب کوئی بھی پہلے حکم کو نہیں مانے گا بلکہ دوسرے کو ہی اختیار کرے گا. اس سے آپ بتائیں مجھے کہ اگر یہ ساری باتیں قرآن میں لکھی جاتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نہ آتے پریکٹیکل کر کے بتانے کے لیے، تو آتی ہمیں سمجھ؟ کبھی سمجھ نہ آتی، اور اس سے بھی زیادہ اختلافات سامنے آتے. اب اختلاف نہیں ہے، وہ صرف مختلف طریقے ہیں کرنے کے، لیکن لوگ عموماً ایک بڑی ہی شدید بات کہتے ہیں، اور وہ یہ کہ جی احادیث مت پڑھو، اس سے تو اختلاف پیدا ہوتا ہے. امت میں اختلاف ہی حدیث سے پیدا ہوا ہے. حالانکہ میں سمجھتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس اختلاف کو ختم کیا ہے. اگر ہمیں صرف نماز کا تھیوریٹیکلی طریقہ قرآن میں بتا دیا جاتا تو ہم میں سے ہر شخص کیا کرتا وہ اللہ ہی جانتا ہے. پھر اتنے طریقے نہ ہوتے جتنے اب ہیں، بلکہ اس سے بھی کئی زیادہ ہوتے.
اور ہر شخص اپنے ہی آپ کو درست کہہ رہا ہوتا. تو اختلاف کا حل کیا بتایا گیا؟ ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اگر کہیں اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، تو آپس میں سچا اور تم جھوٹے مت کہو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جاؤ. جو بات وہاں سے ملتی ہے اس کو اختیار کر لو، جس کا ثبوت نہیں ملتا اس کو چھوڑ دو. سیدھی سی بات ہے، سیدھا سا حل ہے. لیکن یہ حل اسی وقت انسان اختیار کر سکتا ہے جب واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں گھر کر جائے. جب تک وہ نہیں بیٹھتی کوئی بھی کام آسان نہیں ہے. اسی لیے تو ہمیں کہا گیا نا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سے زیادہ پیارے نہ ہو جائے. اور یہ محبت کا امتحان یہیں پر تو آ کے ہوتا ہے کہ پھر آپ کی بات بھی اچھی لگتی ہے یا نہیں لگتی.